نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور نونہالو، ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہمہ قسم کی نعمتیں عطا کیں، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام پر باقی رکھا ہے، نہ صرف اسلام پر پیدا فرمایا بلکہ آج بھی ہم اسلام پر باقی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل زندگی بھر ہمیں اسلام پر باقی رکھے، آمین یا رب۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا یہ سلسلہ آج اپنے چوتھے سیشن میں پہنچا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ضمن میں کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے اس کا کنیکشن ہمارے اپنے ویلفیئر سے، ہماری اپنی زندگی کے ویلفیئر سے جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں تو ہماری اپنی زندگی میں سعادتیں، برکتیں، خوشیاں باقی رہیں گی، اور جس دن ہم یہ کام چھوڑ دیں گے اس دن سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ عز و جل کی ہم سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آج کے سیشن کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں میں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جب یہ لفظ یا فقرہ دیکھتے ہیں آپ، یہ جب یہ فریز دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آنا چاہیے کہ ہونا تو حقیقت میں یہ چاہیے کہ برائی سے بچا جائے، پھر بعد میں نیکی کا حکم دیا جائے۔ ہمارے اپنے کلمہ توحید کو بھی دیکھیں، لا الہ، پھر اس کے بعد الا اللہ آتا ہے، یعنی پہلے نیگیشن ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو اپنا رب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، نیگیٹو، لا الہ، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں جس کے آگے میں سر جھکا سکوں، الا اللہ، سوائے اللہ عز و جل کے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، دیکھا جائے، مگر کیوں اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے کہ الامر بالمعروف میں پازیٹو کو پہلے رکھا گیا ہے، پھر بعد میں النہی عن المنکر کی بات لائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ منکر سے روکنے سے کہیں زیادہ، یعنی کسی بھی شخص کو اگر آپ کوئی غلط کام کرتے دیکھیں، اس کو اس غلط کام سے روکنے سے کہیں زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں۔ مثال کے طور پر ایک جنرک مثال، کوئی بندہ آپ کے سامنے ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کم اسمائل کرتا ہے، آپ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہوئے تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ لک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا پھر یہ نہ کہہ کر بھی بس آپ ان سے کہیں آپ اسمائل کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اسمائل کیا کریں، تو سامنے والا برا نہیں مانتا ہے، فوراً اسمائل کرنے لگتا ہے، اور اس بات کا ذہن میں اس کو ہمیشہ خیال رہتا ہے، پھر آگے وہ کوششیں بھی کرتا ہے، بجائے اس کے کوئی اور بندہ ہے جس کو آپ جا کر کے کہیں بھائی آپ بیکار میں بہت غصہ کرتے ہو، غصہ مت کیا کرو، یا بھائی آپ سگریٹ جو پیتے ہو نا یہ اچھی، وہ فوراً اندر سے وہ ایک ریاکشن ایسا آتا ہے جس میں ریجیکشن ہوتا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے بولنا، بولتا نہیں ہے بندہ کئی مرتبہ، مگر اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے، ہو آر یو ٹو ٹیل می
مائنڈ یور اون. یہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے امر بالمعروف کو مقدم رکھا گیا ہے, پہلے اس کی بات کی گئی ہے, پھر بعد میں النہی عن المنکر. اور اسی حساب سے المعروف جو ہے, جو بھی نیکی کا حکم ہے, وہ ہماری اپنی فطرت سے, ہمارا اپنا جو نیچرل ہمارا انسٹنکٹ ہے اس سے بہت میل کھاتا ہے, وہ بہت ایزیلی کمپیٹیبل بن جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ کچھ کارن ہیں جن کے چلتے الامر بالمعروف کو آگے رکھا گیا. النہی عن المنکر کو اسی حساب سے بعد میں اس لیے رکھا گیا. اس کی ایک کلاسک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مروان ابن حکم کے اپنے دور میں, ابھی یہ صحابہ ہی کا دور ہے بائی دی وے, ایک بڑے صحابی, بلکہ میں کہوں آپ کو ابو سعید الخدری ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. الامر بالمعروف کی اور النہی عن المنکر کی ایپیٹمی, سب سے بہترین یا پھر سب سے زیادہ ریپیٹڈلی نریٹ کی جانے والی, مساجد سے, مراکز سے, مدارس سے سب سے زیادہ اسی حدیث کا حوالہ دے کر کے بات شروع کی جاتی ہے, بات آگے بڑھائی جاتی ہے. تو اس حدیث کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ, ان کے اپنے دور کی بات ہے. مروان ابن حکم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے, ہم جانتے ہیں کہ عید کی نماز میں فیکچولی یہ ہونا بھی چاہیے, اور عام طور پر کم از کم ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی مساجد میں یا پھر ہمارے اپنے مصلوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے, ہم پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. مروان ابن حکم کے دور میں خود مروان ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے سے پہلے پہلے ممبر پر چڑھ گیا. ابو سعید الخدری نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ, تو اس کو ریکال کرتے ہوئے مروان کو روکنے کی کوشش کی. ہولڈ آن, یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ ایک غلط چیز ہے, بدعت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک ہوتا یہ آیا ہے کہ نماز عید کی پہلی پڑھی جائے گی, پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا. خطبے میں جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے, نہیں بیٹھنا ہے قربانیوں کے لیے, اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے جانا چاہے جائے. تو اس نے ترک کیا دی, اس نے ریزننگ کیا دی؟ نہیں, لوگ اس طریقے سے اٹھ کر چلے جائیں گے, خطبہ رہ جائے گا, لہٰذا میں یوں کرتا ہوں کہ پہلے خطبہ کر لوں گا, پھر بعد میں نماز پڑھاؤں گا. جبکہ ابو سعید الخدری نے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا گویا حوالہ دیتے ہوئے روکنے کی کوشش کی. مروان نہیں رکا, کیونکہ وہ اس وقت کا خلیفہ تھا, بادشاہ تھا, رکا نہیں مروان. تو بتانا اصل میں مقصد اس کا یہاں پر یہ ہے کہ منکر آسانی سے نہیں چھوڑتا انسان, منکر کے پیچھے ریبٹلز تلاش کرنے لگتا ہے, اس کی اپنی ایکسکیوزز دینے لگتا ہے. وہیں معروف لوگ بڑی آسانی سے اس کو قبول کرتے ہیں, اور لوگ اس کا قبول کرنا, لوگ اس پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام 8 اسہم, اسلام کے 8 شعائر ہیں, اسلام کے اپنے 8 شعائر ہیں, اور ان میں سے ایک شاعرہ اگر آپ کہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا, ان میں سے 5 وہ ہیں. بنی الاسلام علی 5, جسے ہم کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ, یعنی اسلام خود ایک سہم, ایک شاعرہ ہے. اسی حساب سے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ہو گئے 5. الامر بالمعروف 6واں, والنہی عن المنکر 7واں, والجہاد فی سبیل اللہ 8واں. یہ ہمارے اپنے, اگر اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے دین اسلام کا جہاں 5 پلرز ہیں, بنی الاسلام علی 5, اگر اس کو 6واں پلر کہیں ہوتا, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہوتا. اتنی زبردست اور اتنی سگنیفیکنٹ یہ چیز ہے. اللہ عز و جل امام صاحب کو, شیخ کو جزائے خیر دے, دونوں رکعتوں میں بڑی زبردست آیات شیخ محترم نے تلاوت فرمائی. خاص طور سے سیکنڈ رکعت میں جو شیخ نے پڑھایا, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ اس کو غور سے دیکھیں, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ 2 ہو گئے. ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. اب آپ اندازہ کریں ان 5 چیزوں کو, یعنی ایک تو امر بالمعروف, دوسرا غلط کاموں سے روکنا, تیسرا نماز پڑھنا, چوتھا زکوٰۃ دینا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی فرما برداری کرنا. ان 5 میں کوئی بھی مسلم بولے گا سب سے پہلی چیز نماز,
مگر یہاں دیکھیں ترتیب کیسی آئی ہے، یعنی ہماری اپنی نمازوں کی بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح سے اس کی استقامت ہو تو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں انگیج رکھنا ہے، یہ کرتے رہنا ہے۔ اس کی بیوٹی کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام سب سے آگے رکھتے ہوئے اس کو ہمیشہ انگیج رہتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں پر اللہ عز و جل اپنا خاص فضل، خاص رحم فرمائیں گے اللہ عز و جل۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا روک دینا، اس چیز کو ابینڈن کر دینا، دوسرے معنوں میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اللہ عز و جل کی رحمت کو اپنے گلے سے نکال کر پھینک رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا غائب ہونا، اللہ عز و جل کی رحمت کو اس طریقے سے نکال کر پھینکنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ عز و جل کی غضب کو، اللہ عز و جل کے غصے کو، اللہ عز و جل کی طرف سے لعنت کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطیر بات ہے یہ۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام ہم کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہماری اپنی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تمہیں انیویٹبلی تمہیں ایک کام کرتے رہنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ تم دعائیں کرتے رہو فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھیں دوسروں کی دعائیں، یا پھر گلوبل لیول پر جہاں پیلسٹائن میں جس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں، دوسرے اور کنٹریز میں، وہ چھوڑیں ایک طرف کو، ہماری اپنی دعاؤں کی سوچیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے اگر کوئی کنونسنگلی سنسیئرلی دعا کی ہے اور پھر بھی اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو عین ممکن ہے کہ اس کا ایک کارن یہ ہو کہ ہم نے کہیں کوئی اپنے آس پاس یا اپنے اندر منکر پایا اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جب تک ہم اس کام کو نہیں کریں گے اس کا یہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل کی طرف سے پنشمنٹس، اللہ عز و جل کی طرف سے نہ جانے کس قسم کے عذاب کی اللہ عز و جل عذاب دینے میں لگے ہوں گے، اور اس عذاب کو ہم جھیلتے بھی رہیں گے، اور کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی طریقے سے الف المسلم للمنکرات، ایک مرتبہ اگر ہم ایول کو ایول نہ مان کر، ایول کو ایول سمجھتے ہوئے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، کئی مرتبہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ چیزیں اسے بھلی لگنے لگتی ہیں۔ اس کی ایک شاید میں نے اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی مثال دی ہے، آئی ڈونٹ ریکال، کوئکلی میں اس کی مثال دے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بینکاک کے بارے میں میں نے شاید بات کی تھی، جب آپ وہاں لینڈ کرتے ہیں تو ایک قسم کی بو آتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ اس بو کو سنبھال نہیں پائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے دن اٹ بیکمز کوائٹ نارمل، تیسرے دن چوتھے دن آپ کو وہ بدبو آئے گی بھی نہیں۔ یہی ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے محلوں میں، ہمارے اپنے دوستوں میں، ہمارے اپنے بزنس ہبز میں، آفیسز میں، جہاں پر ہمارا اپنا رسوخ ہے، میں ایم این سیز کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پہ ہماری کچھ نہیں چلتی، ہمارا جہاں رسوخ ہے وہاں پر غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کے ہم ان دا فرسٹ پلیس روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ چیز جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ کتنے ایسے ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں جو گانوں کا، فلموں کا، گندی ناولز کا، لڑکی بازی کا، سگریٹ کا، اور آگے بڑھیں شراب کا، نشے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کو ہم روکتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا بزنس لگتا ہے اٹس نان آف مائی بزنس، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے ان لوگوں کو وہ چیزیں، اچھا وہ بڑی بڑی جو چیزیں میں نے کہی ہیں ان کو ہٹا کے رکھیں آپ، شراب اور پھر نشہ یا پھر لڑکی، یہ سب ہٹا کے رکھیں آپ، وومنائزنگ وغیرہ۔ فلموں کے تعلق سے، گانوں کے تعلق سے
کون سا گھر نہیں ہے جس کے اندر گانے فلمیں کسی نہ کسی ڈگری میں بجتے کرتے نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے آج ایک دن، ٹھیک ہے فلاں فلم، ٹھیک ہے فلاں شو، ٹھیک ہے فلاں یہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے منکر کو منکر سمجھنا چھوڑ دیا، منکر کو ڈیفلیکٹ کرنا، دور کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں منکر بھلا لگنے لگا. جبکہ ایک اسی طریقے کے ایک منکر کی بات کروں میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. اس دنیا کا سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا اپنا بیٹا ہے. اس منکر کی وجہ سے آسمان، زمین، پہاڑوں کا یہ عالم ہے کہ لرزہ لرزہ ہو کر کے ٹوٹ پڑ جائیں، ابھی پھٹ پڑے پہاڑ. ابھی کیوں؟ غصہ آتا ہے ان پہاڑوں کو. ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. ہو سکتا ہے سائنس ان باتوں کو ڈینائی کرے، مگر چونکہ یہ قرآن کی آیات ہیں، ان پر ہمارا اپنا وشواس اٹوٹ 100% کنوکشن ہے ہمیں کہ یقیناً ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ پہاڑ کیسے لرزتا ہوگا، آسمان کیسے ٹوٹ پڑنے کو تیار ہوگا، یا ٹوٹ پڑنے کو اتاولا بیتاب ہو رہا ہوگا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مگر اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا اگر آسمان کا ریاکشن ہے، پہاڑوں کا یہ ریاکشن ہے تو کیوں ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا. ارے اللہ عز و جل کو تم اس کا کہتے ہو کہ اس کا اپنا بیٹا ہے. کتنا بڑا منکر. اب اسی کیپیسٹی میں ایک سیکنڈ کے لیے یہی رہتے ہوئے سوچیں، ہمارے اپنے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ برابر جا کر کے یہ سب کام کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم پلٹ کر ان کو کین آئی وش دیم آن دی ایو آف کرسمس. ہم دیکھیں منکر کو جب ہم نے منکر نہیں سمجھا تو بات یہاں تک آ پہنچی کہ ہم ان کو وش کرنے کے تعلق سے ڈسکس کرنے لگے ہیں. ایک عالم سے اگر فتویٰ نیگیٹو میں ملتا ہے تو پھر دوسرے عالم تک چلتے ہیں. بھائی انہوں نے نیگیٹو میں فتویٰ دیا ہے، تھوڑا سا ریجڈ لگتے ہیں، وہ جائیں کسی اور کے پاس پتہ کرتے ہیں، اگر وہ یس کہیں تو ہم جا کر کے نہیں، ہمیں اچھے تعلقات بنا کر کے رکھنے ہیں، اس پر کسی اور دن ضرور بات ہوگی. الولاء والبراء یہ بہت کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہے فی الحال ہمارے اپنے دماغوں میں. اس پر ایک سیریز ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کسی اور وقت پوری تفصیل سے اس پر بات کریں گے. اچھا میں ایک ڈسکلیمر یہاں پر دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اب میں نے جو بات کی ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کئی لوگ ہیں جو اس طریقے سے منکر کی بات کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم اب طیش میں آ کر کے کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں، میرا یہ منشا، میرا یہ مطلب نہیں ہے. بس ہم سوچیں کہ ہم کتنا سٹوج کر گئے ہیں، کتنے نیچے اتر آئے ہیں ہم کہ ہمیں منکر نہیں لگتا. اسی حساب سے اس کا ایک بائی پروڈکٹ پھر سے یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے اپنے ایمان کے لیولز میں کمی آنے لگی. ہمارا اپنا ایمان جسے برننگ فیتھ کہتے ہیں وہ نہیں رہا. اس کی وجہ سے ہمارے اپنے ایمان میں وہ نقصان، وہ گھٹوتی کہیں یا وہ خسارہ کہیں یا وہ ریسیس کہیں، وہ ہونے لگا ہے. اب ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو کسی نہ کسی درجے میں، وہ 3 درجات ہیں اس کا سب سے لوسٹ درجہ ہے کہ دل سے برا جانے، وہ بھی اگر ہم کرنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر وہ رحمتیں، وہ برکتیں، ہماری اپنی زندگی کی خوشیاں پھر سے لوٹائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت کی تیاری کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اللہ عز و جل کی طرف سے. اسی طریقے سے ہمارے اپنے دلوں میں فساد، ہمارے اپنے دلوں کے مسائل، ہمارے آپس کے دلوں میں ایک دوسرے کو لے کر کے رنجشیں، نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، یہ بھی اس وقت ختم ہوں گی جب ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرنے لگیں گے. میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ تعالی، حالانکہ وقت بہت کم ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ ایک قصہ رکھوں آپ کے سامنے جس کے تعلق سے آج کی پہلی رکعت میں چند آیات، بلکہ وہ پورے کا پورا قصہ تلاوت کر دیا گیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. حفاظ بچے بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت میں دو میں سے ایک جگہ الگ الگ طریقے سے روکا جا سکتا ہے. لا تأتیہم وہاں روکیں آپ، پھر آگے پڑھیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یا پھر آپ کہیں لا تأتیہم کذالک پھر آگے پڑھیں نبلوہم بما کانوا یفسقون. مجھے پرسنلی اس کانٹیکسٹ میں کذالک پر روکنا زیادہ صحیح لگتا، حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، زیادہ فٹنگ لگتا ہے، مناسب لگتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ نچوڑ
کیونکہ ترجمے کے پاس پھر ترجمے کے لیے وقت نہیں ہے، نچوڑ رکھ کے میں آگے بڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں مدینے میں جو جوز رہتے ہیں، یہود جو رہتے ہیں، ان سے جا کر کے اصحاب السبت کے تعلق سے، ان لوگوں کے تعلق سے پتہ کریں جن کا نام، جن کا ٹائٹل ہی اصحاب السبت پڑ گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیٹرڈے کا کوئی کرائم کیا تھا، کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو سیٹرڈے سے کنیکٹڈ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے پوچھتے ہیں. میں وہ قصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی الگ الگ طریقے سے حدیثیں بھی ہیں، اس میں کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حوالہ دیتے ہوئے بھی، یا پھر یوں کہیں کہ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بھی کہ کہاں اسرائیلی روایات ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، ورنہ پھر قصہ ہم پہلے سننے لگتے ہیں. بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی ایک کمیونٹی، ایک ٹکڑی ایسی تھی جو کوسٹل ریجن میں رہنے لگا کرتی تھی، یعنی رہا کرتی تھی. ان کا اپنا رہنا سہنا کوسٹل ریجن کے پاس تھا. آپ مدراس تصور کر لیں یا پھر پانڈیچیری تصور کر لیں، گوا، اس طریقے سے پھر وشاکھاپٹنم، یہ ایسی جگہوں پر وہ، حالانکہ وہ جہاں رہا کرتے تھے وہ میڈیٹرینین سی کے آس پاس، وہاں ان کا اپنا، اصل میں فیکچولی وہاں رہا کرتے تھے وہ. اب آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی بندہ سی شور کے آس پاس کوسٹل ریجن میں رہتا ہو تو اس کا سب سے پہلا فوڈ کیا ہوگا؟ مچھلی. آپ اگر وہاں سے ہیں تو آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے، یعنی اس طریقے کے علاقوں سے ہیں، یا پھر آپ کے اگر کوئی دوست یا جان پہچان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے پوچھیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے اپنے ریگولر میل میں سے ہوتا ہے فش. روز ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ فش ہونے چاہیے، چاہے ناشتے میں ہو یا لنچ میں ہو یا ڈنر، بٹ کم از کم ایک مرتبہ تو چاہیے ہی چاہیے. ان کا فش کے بنا گزارا نہیں ہوتا. تو ایسے میں یہ کمیونٹی جو یہاں سمندر کے پاس رہا کرتی تھی، اس کمیونٹی نے اللہ عز و جل سے کہا کہ ہم اے اللہ عز و جل آپ کے لیے ایک دن کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی عبادت کریں گے. اس دن نہ ہم فشرمین ہونے کے باوجود فشنگ کریں گے، نہ ہم کسی اور قسم کے لین دین، کاروبار، بزنسز کریں گے تو صرف دن بھر تیری عبادت، ایک دن مختص کریں گے. اللہ عز و جل نے ان کے سامنے پیش کیا، آپ جمعہ کا دن لے لیں. They said نہیں، we would like to take up Saturday. اسی وجہ سے وہ روایت آتی ہے کہ ہم فرائیڈے والے ہیں، ہم سب سے پہلے جنت، یہ اس کے پیچھے کی ریزننگ یہاں ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سیٹرڈے کو ڈیووٹ کریں گے آپ کے لیے. تو ہوا یوں، پھر اللہ عز و جل نے کہا ٹھیک ہے، آپ سیٹرڈے کو ڈیووٹ کرو، عبادتیں کرو آپ، اور تمام کام دھام چھوڑ دو، دن بھر آپ عبادت میں لگے رہو. اسپیشلی آپ کو فشنگ چھوڑنی ہوگی، مچھلیاں پکڑنا چھوڑنا ہوگا. کچھ عرصے تک انہوں نے، کچھ ہفتوں تک کہیں، انہوں نے سیٹرڈے کو فشنگ نہیں کی، مگر یہ کنسسٹنٹلی دیکھتے کہ سیٹرڈے کو ان کی جو مچھلیاں جہاں رہتے ہیں اچھل کر پانی میں تیر رہی ہوتی. اب آپ اندازہ کریں، آپ فشرمین ہیں یا نہیں ہیں، تو ان سے پوچھیں جو فشرمین ہے، ان کے دل منہ سے باہر آنے کو ہوتے ہیں جب وہ فش ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ. یعنی یہ بھی وہ بھی یہ حالت ہوتی ہے ان کی، اتنی آسانی سے فش. یہ ہر سیٹرڈے ان کے ساتھ ہوا کرتا. یہاں تک کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ مچھلی سمندر کے بالکل کنارے ساحل تک بھی آ جاتی مچھلی. کب؟ سیٹرڈیز کو. باقی 6 دنوں میں یہ لوگ نیٹس ڈال کر کے رکھتے، ویسی مچھلیاں نہ آتی. یہی بات بتائی گئی ہے. یوم سبتہم شرعا، اچھل کر کے، پھلان کر کے، یعنی ان کا جو ونگ ہوتا ہے، وہ جو ٹیل جو ہوتی ہے وہ ویگ کرنے لگتی ہے، دکھائی دیتی ہے، ارے مچھلی. تو اتنی آسانی سے وہ سیٹرڈے کو دکھائی دیتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ. اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں پر کذالک میں رکانا بڑا اچھا لگتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، کہ نان سیٹرڈیز کو وہ اس طریقے سے مچھلیاں نہیں آتی تھی، نہ سمندر کے کنارے آتی تھی، نہ ان کو ویسے ان کی ٹیل ویگ کرتی ہوئی، دم ہلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. وہ بڑی محنت سے جا کر کے مچھلیاں پکڑ کر لاتے. اب انہوں نے سوچا کہ یار سیٹرڈے کو جب اتنی آسانی سے مچھلیاں آ رہی ہیں تو کیوں نہ یہ ترکیب اپنائی جائے کہ ہم فرائیڈے کی ایوننگ ہونے سے پہلے یعنی فرائیڈے کے سن سیٹ سے پہلے اپنے نیٹس لے جائیں گے، سمندروں میں بچھا کر کے آ جائیں گے، سنڈے مارننگ جائیں گے، نیٹس نکال کے لا لیں گے ہم، مچھلیاں ہی مچھلیاں. اور ہم نے کہاں شکار کیا. اور 1-2 روایات میں آتا ہے، خاص طور سے اسرائیلائٹس میں آتا ہے کہ
کہ ان میں سے تمام لوگوں نے ایسے نہیں سوچا. ایک دو پاکھنڈیوں نے اس طریقے سے سوچنے کی اور اس طریقے سے اسکیم کرنے کی کوشش کی, ایک دو بندوں نے, اور وہ کوائٹلی جاتے بھی, اپنا نیٹ ڈالتے بھی, فرائیڈے ایوننگ کو سنڈے مارننگ کو لے کر بھی آتے, پکا کر کھاتے بھی. اور پھر سے اگر آپ اس علاقے سے ہیں تو اس بات سے آپ کنیکٹ کریں گے, مچھلی کی بو بڑی تیز پھیلتی ہے. تو یہ جب مچھلی سنڈے کی مارننگ یا سیٹرڈے ہی کو پکانے لگے, آزو بازو سب کو پتا ہے مچھلی بین ہے, آپ فشنگ نہیں کر سکتے سیٹرڈے کو, پھر آپ کے گھر سے مچھلی کی باس کہاں سے آ رہی ہے, بو کہاں سے آ رہی ہے, پتہ چلا آپ نے یہ حرکت کی ہے. تو کچھ دنوں تک اس کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے آ کر کے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی, سٹاپ دس, آپ نے غلط کام کیا ہے, اللہ عز و جل نے سیٹرڈے کو فشنگ بین کی ہوئی ہے, مت کریں. مگر یہ لوگ پھر سے چوری چھپے. ایک دن دو دن آدمی رکتا ہے. وہ انگریزی میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, اف یو کانٹ ڈیفیٹ دیم جوائن دیم. یہی کیا ان لوگوں نے کہ اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے, چلو آپ بھی ان کا حصہ بن جاؤ. ہم میں سے کئی مسلمان آج ایسے ہیں, اللہ المستعان, جو کسی منکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ منکر پر جو ان کے دوست احباب ساتھی بنے ہوئے ہیں, آج ایک دن چلو, ایک سگریٹ لے لو, چلیں آج کی نماز جانے, اس طریقے نکل جاتے ہیں. اف یو کانٹ ڈیفیٹ دیم, اف یو کانٹ بیٹ دیم, جوائن دیم. یہ غلط چیز ہے. تو اس کو بھی ان لوگوں نے یہاں شروع میں روکنے کی کوشش کی, مگر چونکہ یہ سیٹرڈے کو کنسسٹنٹلی کرتے جا رہے تھے, دوسرے لوگ دیکھنے لگے کہ بھائی آپ نے پچھلے 3-4 ہفتوں میں ایوری سیٹرڈے برابر مچھلی کھائی ہے, آپ پر کوئی عذاب نہیں آیا, چلیں میں بھی شروع کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, پریکٹیکلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا آپ نے پچھلے 2 سال سے لون لے رکھا ہے بینک سے, اور آپ کا یار وہ کرائے بھی نہیں دینے پڑتے آپ کو. اچھا اس کا مطلب آپ اور 10-12 سال لون دے دیں, آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا. اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اور بینک کے لیے, دونوں کے لیے فائدہ ہے, ون ون سچویشن. اچھا ایک کام کریں نا, مجھے بھی بتائیں. نہیں لون نہیں نہ صحیح, میں کم از کم لیز پہ. ایسے تدریجاً گریجولی انسان کمپرومائز کرنا شروع کرتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان میں سے کچھ لوگوں نے جب یہ شروعات کی, کچھ لوگ اور آ کر کے ان کو شروع میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر جب دیکھتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب آتا یا ان کی کوئی نیا ڈوبتی نظر نہیں آ رہی, بلکہ ہم سے زیادہ مزے میں ہیں یہ کھا کر کے سیٹرڈے کو فش, چلو ہم بھی کھانا شروع کرتے ہیں. کچھ اور لوگ جوائن کر گئے. اب یہ ہوتے ہوتے ایک بڑی کمیونٹی سی ہو گئی. اب یہاں ایک دوسرا فیکشن کھڑا ہوا اسی کمیونٹی میں سے, جہاں کچھ لوگ کنسسٹنٹلی پرپیٹریٹرز بنے ہوئے تھے, یہ کرائم کیے جا رہے تھے. اللہ عز و جل نے روکا تھا, بس ان کی آزمائش تھی وہ. اللہ عز و جل نے جب ان کے سامنے یہ آپشن رکھی کہ آپ فرائیڈے لے لو, مان لیتے نہیں, ہم سیٹرڈے کو کریں گے. تو ٹھیک ہے, آپ کے اپنے اس فسق کی وجہ سے, آپ کی اپنی اس ضد کی وجہ سے, آپ کی اپنی اس انا کی وجہ سے, اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, آف ویریس ادر ریزنز, ان لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا کنسسٹنٹلی, ایک کمیونٹی کا ایک چنک برابر جا کر کے سیٹرڈیز کو فشنگ کرتا, تو دوسرا جو دھڑا تھا کمیونٹی کا, دوسرے کچھ لوگ تھے جو اچھے سمجھدار دیندار لوگ تھے, ان لوگوں نے ان کو بار بار روکنے کی کوشش کی. دیکھو یہ آپ یہ غلط کر رہے ہو, مت کرو مت کرو مت کرو. ان دونوں میں پھر بار بار یہ ہوتا کہ یہ ایوری سیٹرڈے نکلتے اور یہ ان کو ایوری سیٹرڈے روکنے کی کوشش کرتے. ایونچولی پھر ایک اور تیسرا فیکشن کھڑا ہوا اس میں. اس تیسرے فیکشن کو آج انفارچونیٹلی ہم میں سے کئی مسلمز بلانگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بھائی وہ اگر فشنگ کر رہے ہیں, بھائی وہ اگر لڑکی کے ساتھ لڑکی بازی کر رہے ہیں, بھائی وہ اگر فلمیں دیکھتے ہیں, بھائی اگر ان لوگوں نے گانے حلال کر رکھے ہیں, ان کے گھر میں اپنے گانے بجتے ہیں, تو آپ کا کیا جاتا ہے, کرنے دو نا انہیں. وائی ڈو یو پوک یور نوز, آپ اپنی ٹانگ کیوں اڑاتے ہو. ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں جو اس چیز کا شکار ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. یہ تیسرا جو دھڑا تھا, اصل میں اس تیسرے دھڑے کو بھی اس سیکنڈ دھڑے کا, سیکنڈ فیکشن کا بازو بن جانا چاہیے تھا, ہمت بن جانی چاہیے تھی ان کی. کہنا چاہیے تھا وی آر
بیہائنڈ یو، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ آگے بڑھ کر کے ان کو روکیں، ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے فورس سے جو کچھ ہو سکتا ہے روکنے کی کوشش کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس تیسرے فیکشن کو تو کرنا یہ چاہیے تھا اصل میں۔ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ اس تیسرے فیکشن نے ان کو تو روکا نہیں، کم از کم یہ تو کرتے نا، ایک تو یہ کرتے کہ جو روک رہے ہیں ان کا بازو بن جاتے، ان کی ہمت بڑھاتے، دوسرا اگر وہ نہیں ہوتا تو اس سے ایک اور دوسرے لیول کا کام یہ تھا کہ کم از کم ان لوگوں کو جا کر کے ان کے ساتھ بولتے کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، روک دو نا، یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو۔ یہ تیسرا دھڑا، تیسرا فیکشن الٹا ان لوگوں کو آ کر کے کہتا ہے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ارے بھائی آپ اپنی ٹانگ اس گروہ کے نافرمانی کے کاموں میں کیوں اڑاتے ہو سکتا ہے اللہ عز و جل ان کو ہلاک کریں، برباد کریں، ڈسٹروائے کریں، یا اللہ عز و جل ان کو شدید عذاب میں مبتلا کریں۔ آپ کون ہوتے ہو ان کے پیچھے پڑنے والے؟ ہم میں سے کئی مسلمان ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہو کر کے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے۔ انہوں نے پلٹ کر کیا جواب دیا دیکھیں، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، we are doing this just in order to save our skins۔ ہم اپنا منہ اللہ کو قیامت کے دن کیسے دکھلائیں اگر ہم یہ کام نہ کریں؟ ہم بس اس نیت سے، اس امید سے دکھلائے جا رہے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ یا تو یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ ہم بار بار بولتے، ہوتا ہے نا کئی مرتبہ، ایک بار بولو بھائی سگریٹ مت پیو، دوسری بار بولو، چوتھی بار، ایک دن اثر کرتی ہے بات یہ۔ تو اس امید میں انہوں نے کہا کہ ہم کہتے رہیں گے، امید ہے کہ یہ لوگ پلٹ کر کے آ جائیں گے، اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری وجہ، اچھا ہے اگر باز نہیں آتے تو کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں ذمہ وار تو نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ اگر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں روکا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو کم سے کم ہم ایکسکیوز تو کر سکتے ہیں اللہ عز و جل کے ہاں کہ وی ڈیڈ آور بیسٹ۔ اگر پھر بھی یہ لوگ نہیں رکتے ہم کیا کریں؟ انہوں نے پہلے فورس لگا کر کے، سمجھا بجھا کر کے، جو کچھ ان سے بن پڑتا اس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی ان لوگوں نے، اس دوسرے دھڑے نے۔ جب یہ کسی صورت ان کی بات کو سننے کو، ان کی بات ماننے کو، ریٹریکٹ کرنے کو تیار نہیں ہوئے کسی صورت، تب ان لوگوں نے اس کمیونٹی کے اور اپنے بیچ ایک دیوار کھڑی کر لی، کہا انف از انف، اب ہم آپ کے ساتھ اور کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ ہوتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہاں ہم اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر دیں، نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو بولتا بھی رہوں اور آپ کے ساتھ مزے میں کھاتا پیتا، ناچتا کودتا، اچھلتا جھولتا رہوں، میرا نقصان ہوگا، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے آپ کو بولنے کی، سمجھانے کی کوشش کی، آپ باز نہیں آتے ہو، میں یعنی اس کمیونٹی نے کہا کہ ہم اپنے اور آپ کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں نے دیوار کھڑی کر لی۔ پھر اللہ عز و جل نے ان تین دھڑوں کے ساتھ، تینوں فیکشنز کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ انفرنسز لیتے ہوئے، ایک ضروری چیز انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اگر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، کب کس موقع پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کب ہمیں بیک سٹیپ، ایک سٹیپ پیچھے لینا چاہیے، کب ہمیں بیک ٹریک کرنا چاہیے، کب ہمیں ویٹ اینڈ واچ والا موقف اپنانا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگلے سیشن میں نیکسٹ سیٹرڈے اس پر بات ہو۔ بس اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی سگنیفیکنس کو سمجھتے ہوئے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہوئے، اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے اس کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا گلے لگانا اللہ عز و جل ہمارے لیے آسان بنائے، ہمیں خود اللہ عز و جل پورے معروف پر رکھے، پورے منکرات سے ہمیں خود اللہ عز و جل دور رکھے، اور ہماری اپنی زبانوں میں اللہ عز و جل کم از کم اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم پیار سے، نصیحت بھرے انداز میں، پولائٹلی جہاں بھی منکرات ہوتے ہیں ان تک اپنی آواز لے جائیں، اپنے انداز میں پیار سے جا کر کے زبان سے سمجھانے کی کوشش کر سکیں۔ یہ توفیق اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔